اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 36 تا 41 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ایک ابلیس جو ان فرشتوں میں رہتا تھا اس نے سجدہ نہ کیا، تو اسے فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے کہ تجھے کیا وجہ ہے کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ کہنے لگا میں کیسے سجدہ کرتا، وہ تو مٹی کا بنایا ہوا ہے، گارے کا بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میری شان تو اس سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس سے دلیلیں نہیں مانگی، اس کو دلیلیں نہیں دیں، بلکہ فرمایا نکل جا یہاں سے، ہمارے دربار سے، جنت سے نکل جا، اور تو رجیم ہے، مردود ہے، تم پر لعنت ہے قیامت تک۔ اب وہ جب لعنتی ہو گیا، نکال دیا گیا، اب پھر سوال کرنے لگا، کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو نے مجھے مردود کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اب مجھے کچھ مہلت دے دے، میری زندگی جو ہے لمبی کر دے، یہاں تک کہ قیامت کے روز لوگ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک میری زندگی کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا انک من المنظرین، تمہیں ہم مہلت دے دیتے ہیں، تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس وقت تک ہی نہیں جب لوگ اٹھائے جائیں گے، میرے خاص وقت معلوم تک، اللہ کو جس کا معلوم ہے اس وقت تک تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مہلت جو ہے یہ نفخہ اولا تک کی دی گئی، جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، جب لوگ ساری کائنات فنا ہوگی، اس وقت تک کی مہلت ملی ہے اس کو، اس وقت تک وہ رہے گا اور لوگوں کو بہکاتا رہے گا۔ اب وہ کہنے لگا اے پروردگار قسم ہے اس معاملے کی جو میرے ساتھ ہوا ہے، اغویتنی، تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی کہ ہٹایا، راستے سے بے راہ کر دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو راہ سے ہٹاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ، ان کے لیے برائیوں کو سجاؤں گا، اچھا کر کے دکھاؤں گا، اور ان سب کو راستے سے بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ ہاں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے چنے ہوئے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تیرے خاص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، ان کو میں نہیں ہٹا سکوں گا، باقیوں کو میں ہٹا دوں گا، راستے سے گمراہ کر دوں گا۔ اب خاص بندوں میں سب سے پہلے تو انبیاء آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولیاء کاملین، مومنین، متقین ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے بچے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ وہ بندے جو ہیں وہ میں نہیں گمراہ کر سکوں گا۔ تو خالق کائنات میں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو مخلصین کا راستہ ہے نا، اخلاص والے لوگ ہیں نا، جو ان کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ میرے پاس میرا قرب ان کو نصیب ہوگا اور تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یہ تو حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے ان کلمات طیبات سے کہ بعض کافروں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ شیطان نے دعا کی میری عمر لمبی ہو جائے، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو کے عمر لمبی بھی ہو جاتی ہے کافروں کی بھی، لیکن یہ دعا جو قبول ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کو گمراہی کی دی اور موقع دیا اور گمراہ ہو جا اور گمراہ کر لے اور جرائم کر لے، پھر تجھے پکڑا جائے گا، تیرے ساتھیوں کو بھی جو تیرے ساتھ چلیں گے تیرا مانیں گے تیرے پیچھے چلیں گے ان کو بھی پھر پکڑا جائے گا، پھر سب جہنم میں جاؤ گے۔ دوسرا مقام پہ آتا ہے کہ پھر تو اور تیرے ساتھی سارے تیرے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم نہ ماننے کا نتیجہ ان کو یہ ملا، اور اللہ کے نبی کی تعظیم نہ کرنے کا نتیجہ یہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔